السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ٹکڑے سے بہت بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی سے گالی نکالتے ہیں، اسی سے چغلی کرتے ہیں، اسی سے بہتان تراشی کرتے ہیں، اسی سے غیبت کرتے ہیں، اور اسی سے ہی اکثر ہم غصے میں طلاق دے دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہی اسی زبان سے ہم سے ایک بہت بڑا گناہ بھی کبھی کبھی سرزد ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے زہار، جس میں سے اکثر لوگ اس بارے میں ناواقف ہے۔ چلیں آج زہار کے بارے میں ہی جانتے ہیں۔ زہار زمانہ جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے، جس کے مطابق شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی صورت میں ایسے کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تو میری ماں کی طرح محترم ہے۔ یہ بات بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، احترام مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بیوی بھی محترم ہوتی ہے اور ماں بھی محترم ہوتی ہے، بیوی سے بھی محبت کی جاتی ہے اور ماں سے بھی محبت کی جاتی ہے، لیکن ان دونوں کا احترام اور ان دونوں کی محبت کی کیفیت ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تقریباً زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ جو محبت آپ ماں سے کر سکتے ہو وہ بیوی سے کبھی نہیں کر سکتے، اور جو بیوی سے کر سکتے ہو وہ ماں سے کبھی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ زہار میں جب آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ اپنی بیوی سے وہ یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا تو میری ماں کی طرح محترم ہے، یا تیرا احترام میری ماں کی طرح ہے، یا تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یا کسی بھی اس قسم کا وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے رہا ہے، تو پھر زہار واقع ہو جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار ہمیشہ کی طلاق تصور کیا جاتا تھا، لیکن اسلام میں اس کو طلاق نہیں شمار کیا گیا۔ سورۃ المجادلہ کی پہلی 4 آیات زہار کے متعلق ہے، جس میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا اور وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھی، تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کو دے دی اور عمر کے آخری حصے میں اس نے مجھ سے زہار کر کے مجھے طلاق دے دی، تو اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 1 سے 4 اسی زہار کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا سن لیا کہ وہ عورت جو ہے کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے متعلق بتایا کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اس سے کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ مرد کے اوپر ہی آئے گا، کیونکہ مرد نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اب وہ کفارہ ہے 3 چیزیں۔ نمبر 1 ہے آزاد کرنا غلام کو آزاد کرنا۔ نمبر 2 کفارے کا آئے گا اگر وہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تب جا کر آئے گا 2 ماہ کے مسلسل روزے۔ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، مطلب کہ اگر آپ نے 10 روزے رکھ دیے، ایک چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ دوبارہ شروع کر رہے ہیں، تو پہلے 10 جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلسل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مسلسل آپ نے 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ کوئی ایک دن کا گیپ کسی بھی وجہ سے آ گیا تو آپ کو دوبارہ سے جو ہے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، دوبارہ سے 2 ماہ کے روزے شروع کرنے پڑیں گے، دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ اور نمبر 3، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ بالکل بھی کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا آئے گا؟ تیسری چیز ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، مسکینوں کو کھانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ اور اس مجادلہ کے میں اللہ تعالیٰ نے زہار کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو گناہ گار تصور کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔